أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سورة الرحمن مدنية وهي 78 آية و3 ركوعات. یہ سورہ رحمان ہے. مدنی ہے. اٹھتر آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. سورہ رحمان یہ سورہ قمر کے بعد ہے. جس طرح سورہ قمر میں ایک آیت یا یہ کہو کہ 2 آیتیں بار بار آئی ہیں، اسی طرح سورہ رحمان میں بھی ایک آیت بار بار آئی ہے. چونکہ سورہ قمر ان کی بیشتر آیتیں ان کے مضامین قوموں کے عذاب کے بارے میں ہے. اسی لیے ایک آیت فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ یہ بار بار ان عذاب پر تنبیہ کرنے کے لیے آئی ہے. اور ایک دوسری آیت جو بار بار آئی ہے وہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یہ بار بار آئی ہے اس بات کو بتلانے کے لیے کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. سو قرآن سے عبرت حاصل کرو. اسی طرح سورہ رحمان میں بھی ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس پوری سورت میں 31 مرتبہ آئی ہے. یہاں بھی چونکہ کئی نعمتوں کا تذکرہ ہے، دنیاوی نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے اور اخروی نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے. تو اس بات کو بتلانے کے لیے یہ آیت آئی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
ایک یہ ہے کہ تکرار ہے اس میں، اور لفظ کا یا جملے کا تکرار تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ بعض حضرات اس آیت پر اعتراض کرتے ہیں یا قرآن کریم کی اس صورت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایک لفظ کا بار بار آنا یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے، گویا کہ مکرر ذکر کرنا، مکرر آنا۔ تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ یہ آیت مکرر ذکر تو ہے، لیکن ہر بار ایک نئے مضمون کے ساتھ یہ آیت آئی ہے، اس لیے کہ چند نعمتوں کا تذکرہ ہے، پھر اس آیت کا ذکر ہے، پھر دوسری چند نعمتوں کا ذکر ہے، پھر اس آیت کا تذکرہ ہے، پھر تیسری چند نعمتوں کا ذکر ہے، پھر اس آیت کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ آیت ہر بار ایک نئے مضمون کے ساتھ آئی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں فصاحت اور بلاغت۔ چنانچہ اردو زبان کے اشعار ہوں یا فارسی اشعار ہوں یا عربی اشعار ہوں، بہت سارے ایسے اشعار ہیں جن میں الفاظ مکرر آئے ہیں، اور وہ الفاظ آ کر کے اس اشعار کے فصاحت اور بلاغت کو دوبالا کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک ادنا سی مثال، اردو زبان کے شاعر راحت اندوری جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کا ایک مشہور چند مصرے کا اشعار کہ سبھی کے خون شامل ہے اس مٹی پر، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو ان کے اشعار کو آپ دیکھ لیں، اس غزل کو دیکھ لیں، بار بار تھوڑی ہے تھوڑی ہے تھوڑی ہے آیا، اور اسی تھوڑی ہے، یہی لفظ تھوڑی ہے آ کر اس اشعار کی فصاحت اور بلاغت میں نکھار پیدا کیا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیتیں بار بار جو آئی ہیں، یہ فصاحت اور بلاغت کا اصل معیار ہے۔ بہرحال سورہ رحمان اس کے مدنی اور مکی ہونے میں اختلاف ہے، چنانچہ بعض مفسرین ان کو چند روایات کی بنا پر مدنی قرار دیتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی مدنی ہے، لیکن حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ چند روایات کی بنا پر اسے مکی شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے درمیان اس سورت کو پڑھی۔ پوری سورت پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہوئے، تمام لوگ بھی خاموش تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم سے بہتر تو وہ جنات ہے کہ جب میں لیلۃ جنات میں اس پوری سورت کو جنات کے سامنے پڑھی تو جہاں جہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ آیت آیا کرتی تھی، وہاں وہاں جنات حضرات یوں کہا کرتے تھے، الا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، یعنی
اے میرے پروردگار، ہم آپ کی نعمتوں کی تکذیب نہیں کر سکتے، بے شک تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ اور جنات کے سامنے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سورت پڑھی ہے، سورہ رحمان، وہ مکے میں پڑھی ہے۔ کہاں پڑھی ہے؟ مکے میں پڑھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ رحمان مدینہ آنے سے پہلے، مدینہ میں ہجرت کرنے سے پہلے مکے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح چند روایات اور ہیں جن کی بنا پر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے۔ الغرض، سورہ رحمان وہ پہلی سورت ہے جس میں صراحت کے ساتھ جنات اور انسان کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے نعمتوں کو شمار فرمایا ہے۔ یعنی سورہ رحمان میں صراحت کے طور پر مخاطب جنات اور انسان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کما تثنیہ کی ضمیر ہے، تُكَذِّبَانِ تثنیہ کی ضمیر ہے، مراد انسان اور جنات۔ اس سورت کا نام رحمان رکھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے شروع میں لفظ رحمان کا ذکر ہے، اور لفظ رحمان کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین وہ رحمان کو نہیں مانتے تھے، یا یہ کہیے کہ وہ رحمان سے واقف نہیں تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں وَمَن رحمان، رحمان کیا ہے، کون ہے رحمان؟ چنانچہ یہاں رحمان لا کر بتلا دیے کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، ساری رحمت کا مالک وہی ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ وہ اللہ کو رحمان نہیں کہنا چاہتے تھے، کفار و مشرکین اللہ کو رحمان نہیں کہنا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمان کے معنی بے انتہا رحم والا، بڑا مہربان۔ اگر رحمت، ساری رحمت کا مالک اللہ ہو جائے تو جس خدا کو وہ بنائے ہیں اور جس خدا کی وہ پرستش کرتے ہیں، اس خدا کے پاس ایک بھی رحمت نہیں رہے گی، اس لیے وہ رب کو رحمان نہیں مانتے تھے۔ انہی کی تردید میں یہ آیت آئی ہے اور یہ لفظ رحمان ذکر کیا گیا ہے۔ جی، سورہ رحمان مدنی سورت ہے اور اس میں 78 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ 78 میں 31 آیتیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہیں۔ دیکھیے، الرحمن وہ رحمان ہے، علم القرآن اسی نے قرآن سکھایا۔ علم یہ 2 مفعول کو چاہتا ہے، علم القرآن اسی نے قرآن کو، تو قرآن ایک مفعول، سکھایا کس کو سکھایا یہ ہے دوسرا مفعول، لیکن ایک مفعول کا تذکرہ ہے قرآن کا، دوسرا مفعول کا تذکرہ نہیں ہے۔ دوسرا مفعول یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، علم القرآن کہ اللہ نے قرآن محمد کو سکھلایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلانا پھر ان کی جانب سے
پورے بندے کو سکھلایا ہے. اور ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسرے مفعول کا ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مراد یہاں ساری مخلوقات ہو، ساری مخلوقات ہو کہ اللہ نے ہر ایک کو قرآن سکھایا. اسی وجہ سے یہاں مفعول کو ذکر نہیں کیا. علم القرآن، اسی نے قرآن کو سکھایا. چنانچہ اللہ نے سب سے پہلی نعمت قرآن کو ذکر فرمایا، چونکہ قرآن یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت روئے زمین پر ایمان والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے قرآن کو بتایا، قرآن کا ذکر کیا. آگے انسان کے بارے میں فرمایا خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا فرمایا. اب یہاں ایک بات یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ انسان کو، چونکہ انسان یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اسی لیے انسان کو اللہ نے دوسرے نمبر پر ذکر فرمایا. لیکن یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ انسان کو دوسرے نمبر پر ذکر فرمایا، حالانکہ پہلے ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان پیدا ہوں گے جبھی تو قرآن سکھائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان، اس کا اصل مقصد تعلیم قرآن ہے. کیا ہے؟ تعلیم قرآن. تو سب سے پہلے اس کا مقصد ذکر کر دیا، تعلیم قرآن. یہی تو وجہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اور عبادت انسان کب کرے گا؟ جب وہ تعلیم قرآن سے آراستہ و پیراستہ ہوگا. تو اس لیے تعلیم قرآن کو پہلے ذکر کیے. خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا فرمایا. علمہ البیان، اسی نے انسان کو بات واضح کرنا سکھلایا، بیان سکھلایا. اس لیے کہ تعلیم قرآن جو حاصل ہوگی وہ بیان سے حاصل ہوگی. کس سے حاصل ہوگی؟ بیان. جی، ایک دوسرے سے گفتگو کرنے سے، تکلم کرنے سے، بیان کرنے سے تعلیم قرآن حاصل ہوگی. اس لیے اللہ رب العزت نے بیان بھی سکھلایا. تو 3 نعمتوں کا تذکرہ ہو گیا، قرآن، انسان اور بیان. اب آگے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں. حسبان، بعض نے فرمایا کہ حسبان حساب کی جمع ہے، ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں. یعنی سورج اور چاند کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ان کی رفتار میں کبھی کمی نہیں آئی ہے. جس رفتار سے وہ چلتے ہیں اسی رفتار سے وہ از اول تا آخر چلے آ رہے ہیں. اسی طرح اس کی روشنی میں کبھی کمی نہیں پڑتی. جس روشنی کو اللہ نے ڈال رکھی ہے وہی روشنی کے ساتھ وہ روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے اور چاند بھی طلوع ہوتا ہے. جہاں غروب ہونا ہے وہیں غروب ہوتا ہے. ہر مہینے میں الگ الگ ان کے لیے معیار متعین ہے کہ فلاں تاریخ کو یہاں سے طلوع ہوگا اور اس جانب ڈوبے گا، تو دوسری تاریخ کو تھوڑے سے کنارے اختیار کر کے طلوع ہوتا ہے اور تھوڑے سے کنارے اختیار کر کے غروب ہوتا ہے. ایک حساب کے ساتھ وہ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، نجم پہلے سمجھ لیں، نجم کہتے ہیں بے تنا درخت جس میں بیلیں ہیں
لیکن تنے نہیں ہیں. اور شجر کہتے ہیں اس درخت کو جس میں جو تنا دار ہو، جس میں تنے بھی ہو. بے تنا اور تنے دار سب کے سب سجدے میں ہیں. یہ درخت ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، سب کی سب اپنے مطابق اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کے سجدے میں مشغول رہتے ہیں. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھا. رفع وضع، رفع کے معنی اونچے کے اور وضع کے معنی نیچے کے، رکھنے کے. چونکہ آسمان کو اللہ نے بلند بنایا اور ترازو رکھا، مطلب انصاف قائم کیا. کیا قائم کیا؟ اب آسمان کو اللہ نے اتنا بلند بنایا، بغیر کھمبے کے، بغیر ستون کے بنایا ہے. انسان آسمان کو دیکھ کر، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، آسمان کو دیکھ کر انسان ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے اگر صحیح معنی میں اس کے پاس عقل ہو اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت موجود ہو. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ترازو کو رکھا. ترازو کیوں رکھا؟ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کر سکو، تولنے میں کمی بیشی نہ کر سکو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تم تولنے میں انصاف کو قائم رکھو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور کمی نہ کرو، تولنے میں کمی نہ کرو. بعض مفسرین میزان سے مراد، چنانچہ حضرت قتادہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات میزان کا معنی عدل لیتے ہیں. میزان ای عدل. اور بعض حضرات میزان ہی مراد لیتے ہیں. میزان کے معنی وہی ناپ تولنے کے لیتے ہیں، لیکن مطلب کیا ہے ناپ تولنے سے؟ مراد انصاف قائم کرنا. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو ساری مخلوقات کے لیے بچھایا. اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی تمام مخلوقات کو، اور وہ کون سی نعمت ہے؟ ارض، زمین ہے. تمام مخلوقات کے لیے زمین کو بچھا دیا. اور صرف بچھایا نہیں، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، زمین میں میوے بھی ہیں اور غلاف والے کھجور بھی ہے. اکمام یہ کم کی جمع ہے. اکمام اس کم کے معنی آتے ہیں وہ کھجور جس کے اوپر ایک کھال سی ہوتی ہے. ارے کھجور میں کھال نہیں دیکھے ہو؟ اوپر کا بالکل پتلی جو کھال ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں کم، کھال والے کھجور. والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے والے دانا اور خوشبودار پھول. کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العزت. حب کے معنی دانا کے آتے ہیں، ذو العصف بھوسے والے، اور ریحان یہ خوشبودار پھول کو کہتے ہیں، خوشبو کو کہتے ہیں اصل ریحان. چونکہ زمین میں بہت سارے پھول ایسے ہیں جو خوشبو دیتے ہیں، تو خوشبودار پھول مراد ہے. آگے جنات اور انسان کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جنات اور انسان اب بتلاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آلہ یہ آلتن کی جمع ہے، بمانا بہت سی نعمتیں، بمانا بہت سی نعمتیں. سو تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ کی تمام نعمتوں کی شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.